جو ہے وہ الیکشن کے معاملات میں مصروف تھی۔ دو ججوں نے بیٹھ کر، دو رکنی بینچ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ججز فیصلہ دیتے ہیں تو وہ مختلف ججز بیٹھتے ہیں، تو ان کا جو ہے مختصر سا پینل دو ججوں کا بیٹھا۔ ایک جو جج تھا اس کا نام آپ سب جانتے ہیں، اس کو جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں، اور دوسری ایک خاتون ہے، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ہے وہ خاتون ہے، نام میرے علم میں ہے۔ ان دو حضرات نے بیٹھ کر یہ فیصلہ جو ہے ایک قادیانی کے حق میں دیا اور اسے بری الذمہ کر دیا۔ اب وہ کیس کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، وہ ساری باتیں میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں اور میری قوم جو ہے اس معاملے میں بیدار رہے۔ 7 مارچ 2019 کو دفعہ یعنی کہ ایکٹ 295B اور 295C 295B اور 295C، اس دفعہ کے تحت پنجاب قرآن بورڈ، جس کو کہا جاتا ہے پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 پنجاب قرآن بورڈ کی معاونت سے، اس کی مدد سے پنجاب قرآن بورڈ نے اس بات کو کلیریفائی کیا اور اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، تحریف ہو رہی ہے۔ تعریف کہتے ہیں تبدیلی کرنے کو، قرآن کے حروف میں یا قرآن کے معنی کے اندر یا اس کی مراد کے اندر تبدیلی کی جائے تو اس کو تحریف کہا جاتا ہے۔ تو پنجاب کے اندر لاہور میں ایک پورا بورڈ بنا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ قرآن پاک پاکستان میں تحریف شدہ یعنی تبدیلی کے ساتھ نہ چھاپا جائے۔ پنجاب قرآن بورڈ نے لاہور نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ قرآن پاک میں تحریف کی جا رہی ہے، قرآن پاک کو بدلا جا رہا ہے۔ جو آدمی مدعی تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، مدعی کا نام ہے محمد حسن معاویہ، جو کہ سیکرٹری جنرل ہے تحفظ ختم نبوت فورم پاکستان کے۔ انہوں نے 7 مارچ 2019 کو ان دو دفعات کے تحت ایف آئی آر کٹوائی۔ ایف آئی آر کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، جو لوگ ہمارا سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہوگا، اس پر میں اپنے چینل پر تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ جتنے بھی قانونی ضابطے ہمارے ملک کے آئین کے وغیرہ وغیرہ تھے اس پر میں بحث کر چکا ہوں۔ اس میں جو لوگ ملزمان تھے، اب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس کے اندر جو لوگ مجرم تھے، ملزم بھی نہیں مجرم تھے، آپ ان کے نام اور ان کے عہدے اور ان کے تعلقات جس جگہ سے وہ وابستہ ہے وہ سن کے آپ حیران ہوں گے۔ پہلا جو مجرم تھا اس کا نام خالد احمد ہے، اور جو کہ ناظر اعلی صدر انجمن جماعت احمدیہ کا۔ جماعت احمدیہ سے کیا مراد؟ قادیانیوں کی جو جماعت ہے اس کا صدر ہے اس انجمن کا۔ دوسرا جو آدمی تھا وہ ناظر اشاعت صدر انجمن احمدیہ کا، اس کا نام ہے ملک خالد مسعود۔ تیسرا جو آدمی ہے اس کا، وہ ناظر تعلیم ہے اسی انجمن احمدیہ کا، اس کا نام ہے مرزا فضل احمد۔ اور چوتھا جو آدمی ہے وہ ناظر امور عامہ ہے اسی انجمن احمدیہ کا، اس کا نام ہے سلیم الدین، اور ایک خاتون ہے امت القدوس کے نام سے۔ اور اس کے علاوہ دیگر نامعلوم پرنٹر، پبلشر، اوتھر، کمپوزر، پروف ریڈر اور دیگر جو معاونین تھے وہ سب اس ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ شامل تفتیش تھے۔ ان سب پر ایف آئی آر کٹی۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، جس آدمی نے ایف آئی آر کٹوائی وہ یہ کہتا ہے کہ میں 4 سال متواتر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو درخواستیں لکھتا رہا، وزیر اعظم پاکستان کو میں درخواست لکھتا رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو میں درخواست لکھتا رہا، اور اس کے علاوہ ہوم سیکرٹری جو ہے پنجاب کا، میں اس کو بھی درخواست لکھتا رہا، اور دیگر ذرائع بھی استعمال کرتا رہا۔ 4 سال متواتر محنت کرنے کے باوجود ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ 4 سال کے بعد پنجاب قرآن بورڈ سے جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ قرآن پاک میں تحریف کی جا رہی ہے، پھر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی۔ اب آپ جانتے ہیں، آپ اور میں اس ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک میں میں اور آپ بڑے ہوئے ہیں،
اس ملک میں دو طرح کے قانون چلتے ہیں، دو طرح کے مقدمات چلتے ہیں. ایک ہوتے ہیں دیوانی مقدمات. دیوانی مقدمات وہ ہوتے ہیں کہ جو جائیدادوں کے مقدمے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں فوجداری مقدمات. فوجداری مقدمات وہ ہوتے ہیں جو کرمنلز کے، مجرموں کے مقدمات ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے مجرموں کے، کرمنلز کے مقدمات. جو کرمنلز کے جو مقدمات ہیں ان کو کہا جاتا ہے فوجداری مقدمے، فوجداری کیس، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اب یہ فوجداری مقدمہ تھا، اور اس کے اندر یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ ایک کتاب جس کا نام تفسیر صغیر ہے، اس کتاب کو، وہ جو کتاب ہے وہ قرآن کے اندر تحریف ہے. اس کتاب کو چھاپا جا رہا ہے اور 30 عدد اسٹوڈنٹس پر وہ کتاب بانٹی بھی گئی. المختصر یہ کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اس وقت، جن کو 2018 سے پریشانی ہے، جو 2018 کا جو فیض آباد کا ختم نبوت کا اور ناموس رسالت کا جو دھرنا تھا، اس وقت سے ان کو پریشانی ہے. آپ سب جانتے ہیں ان کو. انہوں نے یہ کہہ کر اس آدمی کو آزاد کر دیا کہ یہ جو آدمی ہے اس کو 6 ماہ کی سزا مل چکی ہے، لہذا 6 ماہ کی سزا بنتی ہے، یہ 1 سال تک جو ہے یہ قید میں رہا ہے، اس کو آزاد کیا جائے. میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھنا چاہتا ہوں. میں اور آپ اور جو لوگ ہمیں دور تک سنتے ہیں، اس کیمرے کے پیچھے جو دور تک آواز جاتی ہے، ان سب سے بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارا سوال چیف جسٹس صاحب تک بھی پہنچے. اور پہنچی ہے ہماری باتیں. انہوں نے جب بھی کہا ہے کہ نظر ثانی کی جائے، لارجر بینچ بٹھایا جائے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ ایک آدمی کو کلیئر کر دیا ہے پنجاب قرآن بورڈ لاہور نے کہ یہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے. کتاب لکھنے والا جو ہے وہ قادیانی ہے. مرزا کاڑا دجال جو تھا اس کا پوتا ہے مرزا بشیر الدین، جس نے کتاب لکھی ہے. اور پھر یہ کہہ کہ جی اس کی سزا جو ہے وہ 6 ماہ بنتی ہے. وہ جو کتاب بین ہوتی ہے، جس پر پابندی لگی ہوتی ہے، وہ اس کی سزا. تعریف والی کتاب کی سزا یہ نہیں ہے، قرآن کی تعریف ہو رہی ہے. اور فیصلہ اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر جو معزز جو وکیل ہیں، سرکاری وکیل ہیں، جو احمد رضا گیلانی صاحب اور تصور راؤ صاحب، ان دونوں کے دلائل بھی نہیں سنے جا رہے. میرے پاس چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ موجود ہے، ان کے دلائل کا فیصلہ بھی اس کے اندر نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے کہ یار یہ مولوی بس یہ قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں، ان کو باقی نہیں پتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے اس درس نظامیہ کے اندر اگر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ سارے قانون اللہ کی کتاب سے بنے، یہ سارے قانون نبی کے نصاب سے بنے. اب وہ اس سرکاری جو وکیل ہے، سرکاری وکیل کا کام کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں ساتھ ساتھ. سرکاری وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست کی جو ریٹ ہوتی ہے، یعنی جو ریاست کا جو متفقہ قانون ہوتا ہے، وہ اس قانون کا دفاع کرنے کے لیے وہ کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر وہ کھڑا ہوتا ہے. اس کا یہ کام ہوتا ہے، یعنی وہ پوری ریاست کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. وہ صرف جو ہے وہ ایک قانون کی پاسداری نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کی بھی ترجمانی کرتا ہے، آپ کی بھی ترجمانی کرتا ہے، وہ مولوی کی ترجمانی بھی کرتا ہے، شیخ کی ترجمانی بھی کرتا ہے، ریڑا لگانے والے کی بھی ترجمانی کرتا ہے، وہ مزدوری کرنے والے کی ترجمانی بھی کرتا ہے، مستری کی بھی ترجمانی کرتا ہے. کیونکہ پوری ریاست نے مل کے جس قانون کو جسٹیفائی کیا ہوتا ہے، کلیئر کیا ہوتا ہے، اور جس قانون کو پاس کیا ہوتا ہے، اس قانون کی پاسداری کرنے کے لیے وہ سرکاری وکیل ہر کورٹ کے اندر، ہر فوجداری مقدمے کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کے جو دلائل تھے وہ بالکل نہیں سنے گئے، اور اس کو اور اس کے ساتھی کو کمرے سے نکال دیا گیا، اور امریکہ کے اور یہودیوں کے پٹھوں کو کمرے کے اندر بٹھا کر کمرے کو بند کر کے ایک فیصلہ سنایا گیا، اور قادیانی کو جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا. میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرتا. میں چیف جسٹس آف پاکستان اور اپنے دیگر مقتدر لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس کرسی ہے اور تمہارے پاس اگر عہدہ ہے
اس عہدے پر تم مست نہیں ہونا، کیونکہ تم سے پہلے اتنے گزر گئے کہ جنہوں نے 10,000 اس شاقان رسول کو، محافظین ختم نبوت اور ناموس رسالت کے محافظوں کو، 10,000 جو ہے وہ محافظین ختم نبوت کو، غلام احمد جو مرزا تھا جس کی آج قبر CSD قبرستان کے پاس ہے کہ وہ جب مرا تو اس کے پاس کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب اس کی قبر کھولی گئی، اس نے کہا مجھے سعودیہ عربیہ میں دفنانا، تو اس کی قبر کے اندر اتنا بڑا سانپ تھا جو کسی طریقے سے جاتا نہیں تھا، فائر کرنے سے بھی وہ مرتا نہیں تھا۔ آج بھی گورکن کہتا ہے میرے ساتھ اگر کوئی چلتا ہے تو میں اس کو لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی وہاں جو گورکن ہے وہ کہتا ہے رات کو اس کی قبر سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو میں ان مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہارے پاس یہ کرسی کا نشہ ہے تو ہمارے پاس محمد عربی کے عشق کا نشہ ہے۔ ہم تمہارے اوپر تیر تلوار نیزے بھالے برچیاں نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہم محمد عربی کے لیے اپنے سینے آگے رکھ کے گولیاں کھا سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں سمجھنا کہ رسول اللہ کے غلام ملک پاکستان سے ختم ہو چکے ہیں۔ سرکار کے غلام کل بھی زندہ تھے، سرکار کے غلام آج بھی زندہ ہے، اور جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک سرکار کے نام پر جان دینے والے زندہ رہیں گے۔